ایک سمندری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے ایک تجویز یعنی رائے پیش کی کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک ہو کر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے یعنی پھینک دیا جائے، اور یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس سوداگر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور اس نے تجویز پیش کی کہ سارے سوداگروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں بٹ جائے اور ایک ہی شخص پر نقصان کا اثر نہ ہو۔ تب باقی سوداگروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کو بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت ہی مشکل سے اٹھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور گھٹنوں کے بل گر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسی تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزرے۔ اس دوران سوداگر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھوپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب سوداگر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چلی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ کر جھوپڑی سے جا لگی۔ اس نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھوپڑی کو بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، اے میرے رب، مجھ سے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، میرا سامان میرے ہاتھ سے چلا گیا اور اب تو یہ جھوپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی۔ اب میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ اے میرے پروردگار، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ سوداگر غم اور غصے سے بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھیں کھلی تو جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا جس سے ایک چھوٹی کشتی اسے بچانے کے لیے اس کے طرف آ رہی تھی۔ آخر سوداگر جہاز پر سوار ہو گیا۔ سوداگر نے بڑی حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں دھواں دکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ پھر سوداگر نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا۔ یہ سن کر ان مدد کرنے والوں نے بتایا کہ سوداگروں کا وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور سب لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ سن کر سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، تیرے سب کام اچھے ہیں، تیرا ہزاروں بار شکر ہے کہ تو نے مجھے قتل سے بچایا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ کرے کہ خدا کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ جب آپ کی جھوپڑی جل جائے گی جان لو خدا آپ کے لیے اچھا انتظام کر رہا ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تجھے پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔